because with your permission I will address the ladies in Urdu so that they can better understand what I would like to say to them. آج جس تقریب میں ہم سب حصہ لے رہے ہیں، بے شک ہم نے جو تصاویر دیکھی اور جو پچھلے 40-45 دنوں سے ہم ایک ظلم اور بربریت دیکھ رہے ہیں، تو ہماری ساری بہنوں کی آنکھیں نرم تھیں، ہمارے دل افسردہ تھے اور ہیں، اور فلسطین کی جو ماؤں بہنوں اور بچوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ اتنا ناقابل تلافی ہے اور اتنا شدید ہے کہ میرے پاس کم از کم کوئی الفاظ ہی نہیں ہے جن میں میں ان کی مذمت کروں۔ میں آج ایک سیاسی حیثیت میں اس کانفرنس میں نہیں آئی، بلکہ ایک ماں کی حیثیت لے کے میں آئی ہوں، کیونکہ میرے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ وہ مناظر ہیں ان معصوم بچوں کے جو ہر دن اتنی بے دردی کے ساتھ، اتنی بے رحمی کے ساتھ مارے جا رہے ہیں۔ ان بچوں کا قصور کیا ہے؟ ان بچوں کا قصور یہ ہے کہ وہ ایک ایسی سرزمین پہ پیدا ہوئے ہیں کہ جس کو جبر سے، بربریت سے اور ظلم کے ذریعے ان سے اور ان کے آباء و اجداد سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ تو وہ قوم ہے جو کب سے زمانے قدیم سے اس دھرتی پر پیدا ہوئی، یہاں پہ گزر بسر کر رہے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی اپنے چھوٹے سے وسائل میں، اپنے چھوٹے سے علاقے میں، اسٹڈیز کے مطابق غزہ جو ہے وہ دنیا کا سب سے زیادہ ہیویلی کنجسٹڈ ایریا ہے، مطلب وہاں پہ بہت زیادہ انسانی جو جانیں ہیں وہ تنگ دستی میں رہ رہی ہیں۔ پھر بھی اگر آپ دیکھیں سب کے منہ پہ مسکراہٹ تھی، سب کے حوصلے بلند تھے اور سب کا ایک ہی مشن تھا کہ وہ اپنے فلسطین کو آزاد کریں اور ایک آزاد مسلم ملک میں وہ اپنا زندگی بسر کریں، جو کہ آپ کا، ہم سب کا ایک خواب بھی ہوگا، اور ہم سب کی شکر الحمدللہ کہ ہمارے بڑوں نے ہماری خواب کی تکمیل کر دی۔ ہم دعاگو ہیں کہ ان کی بھی یہ خواب کی تکمیل ہو۔ جب یہ نیا سلسلہ بربریت کا شروع ہوا تو آپ دیکھیں کہ میڈیا نے اس میں کتنا ایک خراب رول پلے کیا ہے، اور بالخصوص جو ویسٹرن میڈیا آؤٹلیٹس ہیں انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ غزہ کے معصوم لوگوں کو ایک جنگجو یا اوپریسر کی شکل دیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے آپ جائیں، آپ کسی کے گھر پہ قبضہ کریں، ان کو ان کے گھر سے بے دخل کریں، کہیں دور سے لوگوں کو لا کے ان کے گھروں میں آپ بٹھا دیں، اور پھر جب وہ اپنی جائیداد، اپنا گھر، اپنا حق واپس مانگے تو آپ کہیں کہ تم غلط ہو، یہ تمہارا حق نہیں تھا، یہ تمہارے بچوں کی زمین نہیں ہے۔ ان کے بچوں کی وہ زمین کہاں گئی؟ ان کے آباء اور اجداد کی وہ زمین کہاں گئی؟ وہ کس جگہ کو اپنا گھر کہیں؟ اور پھر ہم خواتین جو دیکھتی ہیں وہ جو تصویریں ہیں، آپ یقین کریں کتنے دن میں نے اپنا سوشل میڈیا ڈی ایکٹیویٹ کر دیا، کیونکہ آپ جب وہ بچوں کو دیکھتے تھے وہ میڈیا میں، اور اس میں تو ایک بحثی آ گئی، ایک نمبر بن گئے ہیں، لیکن وہ کسی کی پوری دنیا تھے، وہ کسی کی پوری کائنات تھی۔ ان کے کپڑے، ان کے جوتے، ان کے ٹوائز اتنے پیار سے، چاہ سے ان کی ماؤں نے ان بچوں کو تیار کیا ہوا تھا اس دن یا اس رات کے لیے تو نہیں کہ وہ اس دنیا فانی میں ان کی آخری رات ہوگی، اور اتنی بے دردی سے ان کے بچوں کو مارا جائے گا۔ اور کون سی جنگ میں، کون سی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ پھر ہسپتال کے اوپر بھی حملہ کیا جاتا ہے، آئی سی یو کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور آئی سی یو میں انکیوبیٹر میں ایک ایک اور دو دو دن کے بچے آکسیجن کی کمی کے لیے سسک کے مر گئے، اور ہم سب دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے، دنیا دیکھتی رہ گئی، نہ دنیا رکی، نہ کسی نے اف کی۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کوئی اپنے گھر سے نکل کے ایک دن کسی نے احتجاج بھی ریکارڈ نہیں کیا۔ بہنوں، ہم اور آپ، ہم اگر یہ سوچیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ بہت طاقتور لوگ ہیں، بہت طاقتور ایک قوم ہے، ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں ان کے سامنے، تو یہ ہماری ہار ہوگی۔ ایک مومن کی حیثیت سے یہ ہم پہ بھی فرض ہے کہ ہم اپنے سے جو بن پائے تو فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے کریں۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں، ہر فورم پہ، ہر جگہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آواز اٹھائیں،
لوگوں کو دکھائے کہ پاکستان میں پاکستانی جو قوم ہے وہ فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ اپنی ماؤں اور بچوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ دوسرا، آپ اپنے بچوں کو سینسٹائز کریں، کیونکہ آنے والی جو نسل ہے، آنے والی جو مسلم امت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، وہ آپ کے ہاتھوں میں، آپ کے گھروں میں پرورش لے گا۔ ان کو سینسٹائز کریں کہ کیسے اپنے لیے اور اپنے مذہب کے لیے سٹینڈ لیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ، جو ممالک، جو کمپنیز ہمارے مذہب کی، ہمارے بہن بھائیوں کی دشمنی کرتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان سے قطع تعلق کریں، ہم ان سے گریز کریں۔ یہ ہم کیسے لوگ ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم پڑھنا ان ممالک میں چاہتے ہیں، زندگی ہم ویسٹرن ورلڈ میں گزارنا چاہتے ہیں، پہننا اوڑھنا ہم ان کا چاہتے ہیں، لیکن دل ہمارا فلسطین کے ساتھ یا ایران کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ یہ مختلف ہمارے برادر ممالک ہیں، لیکن ہر جگہ اوپریسر جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو ان معاملات پہ سینسٹائز کرنا چاہیے، ہمیں ان کو بتانا چاہیے، اور پھر جو ایز اے ہاؤس ہولڈ کنزیومر ہم کر سکتے ہیں، جو بڑے بزنسز، جو بڑی کمپنیاں، جو بڑے میڈیا آؤٹ لیٹس فلسطین کے حق کے خلاف ہیں، ہم اپنی حیثیت میں ان کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ آپ اور میں سوچیں گے کہ ہمارے چھوٹے، ہم ایک انسان کی بائیکاٹ کرنے سے اتنی بڑی بڑی کمپنیز کو کیا فرق پڑے گا؟ لیکن فرق پڑے گا اگر ہم بائیکاٹ کریں اور ساتھ ساتھ اپنے سوشل سرکل میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے ایریا میں، گلی میں، محلے میں یہ بات دہرائیں، تو ہمارا چھوٹا سا بائیکاٹ بہت بڑا بائیکاٹ بن جائے گا۔ اور ایک ٹائم وہ آئے گا کہ وہ لوگ آپ کے سامنے اپنے مال کے لیے، اپنی فائنینشیل کمزوری کے ہاتھوں آپ کے سامنے آ کے اپنی انگلیاں رگڑیں گے اور اپنے گھٹنے ٹیک کے آپ سے بات کریں گے۔ لیکن اگر صرف ہم میں اتنا حوصلہ اور ہمت ہو کہ ہم اپنے لیے اور اپنے کمزور بہن بھائیوں کے لیے سٹینڈ لے سکیں۔ آپ کا بہت زیادہ وقت میں نہیں دوں گی، آج اس کانفرنس میں شرکت کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ ایک دفعہ پھر جو میری بہنیں میرے بات کریں گی، میرا بہت دل تھا کہ میں رکتی، آپ کی باتیں سنتی، لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔ مجھے آج اس پلیٹ فارم پہ بات کرنے کا اور اپنی آواز بلند کرنے کا موقع دینے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔